اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ فکر اپنے دل کو زندہ رکھنے کی ہوتی ہے۔ زندہ دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس میں رکت ہوتی ہے، وہ آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اس کی رضا والے کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دل مردہ ہو جائے تو اس پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور شیطان اپنی زہریلی سونڈ اس میں گھسا کر نافرمانی اور گناہ کے گندے اثرات اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مردہ دل فانی دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور غیر اللہ سے عشق کی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کا دل زندہ اس کی آخرت زندہ، تابندہ اور سدا بہار، اور جس کا دل مردہ اس کی آخرت مردہ، ویران اور عذاب زدہ ہے۔ دل کی زندگی کا مجرب نسخہ یہ جو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی، یہ آپ لوگوں نے کیسے اور کب کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا بہت بڑی مشکل حل ہو جائے۔ دوستو، آپ نے اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر سب سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گی۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ یہ دعا آپ لوگوں نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اور آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کے کاموں کے تابع ہو جائے گا۔ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا پسند ہے یا جو کام ان کو پسند ہے، آپ کا دل انہی کاموں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرمائیں۔ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی چاہت، اپنی محبت اور اپنی قربت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔